علیہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین سید الشافعین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس کا مفہوم ہے کہ جب بھی دروشی پڑھا کرو تو پورا درود پڑھا کرو، کٹا ہوا درود نہ پڑھا کرو۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی وضاحت یہ بیان فرمائی کہ مکمل درود وہ ہے جو ہماری ذات اقدس پر اور ہماری آل پاک پر پڑھا جائے، اور کٹا ہوا درود وہ ہے کہ جس میں آل اطہار پہ درود شریف نہ پڑھا جائے۔ ہم سب مل کر جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، حضور کی آل پاک کی خدمت میں، اصحاب کبار کی خدمت میں ہدیہ اسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، آج کے سلسلہ علم و ادب میں ہم ذکر کی برکت حاصل کریں گے حضور پر نور امیر المومنین امام الواصلین راکب دوش مصطفیٰ نور نظر حضرت سیدہ بطول زہرا جگر گوشہ سرکار علی المرتضیٰ عکس جمال مصطفیٰ تصویر مصطفیٰ تنویر مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات کا 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو حضور پر نور سرکار سیدنا امام اقدس کی ولادت پر نور ہوئی۔ یوں کہہ لیجئے کہ بطولی گلشن کے اندر یہ مہکتا ہوا پہلا ہاشمی پھول ہے جو آنگن بطول کے اندر پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی خوشبوؤں کے ساتھ اور رونق کے ساتھ طلوع ہوا۔ سرکار مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نور نظر ہیں، پیوند جگر ہیں، حیدر کرار مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نائب ہیں، ان کی مسند کے تخت نشین ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں، حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے محبوب ہیں۔ حضرت امام کریم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ کی ذات عالی صفات سبحان اللہ کے منقبتوں کے حرف جو ہیں، یوں کہیے کہ سمندروں کو انک میں بدلا جائے اور دنیا کے شجر اقلام میں تبدیل ہو جائیں، اور پھر مخلوقات مل کر بھی مناقب امام حسن مجتبیٰ کو لکھیں تو ہمت پست ہو جائیں اور سمندروں کا پانی ختم ہو جائے اور اقلام شکستہ ہو جائیں اور آگ ناپید ہو جائیں، مگر اس عالی جناب کے اوصاف حمیدہ کما حقہ احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتے۔ حضرت سرکار سیدنا امام کریم کا نام نامی اسم گرامی حسن ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو تاریخ الخلفاء میں نقل کیا کہ حسن اور حسین یہ دونوں نام جنتیوں کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھے تھے کیونکہ وہ ان دو ناموں سے ناواقف تھے۔ امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ کی نقل کردہ روایت کے مطابق یہ دونوں مقدس نام حسن اور حسین جنت کے ناموں میں سے ہیں، یہ جنت سے آئے ہیں ان پاک ذاتوں کے لیے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ دونوں کریم شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے اور کنیت ابو محمد ہے، اور قربان جائیے امام حسن کریم کے شہزادے ولیوں کے بادشاہ پیران پیر روشن ضمیر حسنی سید حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت بھی ابو محمد ہے، اور میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب ہمارے دادا مرشد آقائے نعمت قطب عالم حضور محدث اعظم قدس سر العزیز اپنے خلفاء میں اور خدام میں کنیتیں تقسیم کر رہے تھے تو ہمارے شیخ کریم بھی حاضر ہوئے کہ حضور ہمیں بھی کنیت عطا فرمائیں، اور فرماتے تھے کہ کنیت میں فقیر کے دل میں خیال تھا کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ہو، تو سیدی محدث اعظم نے کچھ دیر سر انور کو جھکایا اور سر انور کو اٹھا کے فرما آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ تو حضور امام کریم کی کنیت ابو محمد ہے، اور یہ خلفائے راشدین میں سے 5ویں اور آخری خلیفہ راشد ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تم پر لازم ہے میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت۔ تو حضور امام اقدس کی ذات پاک جو ہے خلافت راشدہ میں 5واں آفتاب ہے، خلافت کے چرخ پر 5واں آفتاب ہے حضور سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات عالی جناب۔ آپ سے حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت زیادہ احادیث مبارکہ مروی ہیں، اور آپ کے حوالے سے سرکار سیدہ طیبہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما اور اکثر تابعین نے آپ سے احادیث مبارکہ کو روایت کیا۔ اس کے ساتھ حضرت سرکار امام حسن مجتبیٰ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ سر انور سے سینے تک آپ عکس جمال مصطفیٰ تھے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان سے یہ باتیں مروی ہیں، خانوادہ اہل بیت اطہار سے یہ باتیں مروی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شبیہ اقدس، حضور کے جمال پر نور کا عکس کامل حضرت امام حسن پاک کے وجہ اقدس میں نمایاں طور پہ نظر آتا تھا۔ اور بخاری شریف کی وہ چمکتی ہوئی حدیث کہ حضرت امیر المومنین امام المتصدقین سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کے مسجد کرم سے باہر تشریف لائے، اور ساتھ میں امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک تھی۔ گلی میں بنو ہاشم کا چاند بچوں سے کھیل رہے ہیں، سرکار صدیق پاک نے ان کو اٹھایا اور چوم کر کندھوں پر بٹھایا، اور رخساروں کو تپتپاتے ہوئے مسکرا کے کہتے تھے، میرا باپ تجھ پہ قربان، تیری حسین صورت میرے بھائی ابو الحسن علی سے نہیں بلکہ تمہاری من موہن صورت میرے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ راوی کہتے ہیں صدیق یوں حسن حسن کی بات کرتے جا رہے تھے، اور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سن کر مسکرا رہے تھے۔ حضرت کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی فضیلت میں کثیر احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ ہم چند احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ یہ حلیۃ الاولیاء ہے امام ابو نعیم اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس میں سے کچھ احادیث سماعت کر لیجئے، آج کے سلسلے کو غور سے سنیے گا۔ آج بہت ساری ایسی باتیں جو حضرت امام حسن پاک کے تذکرے میں بیان ہو نہیں پاتی، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور اگر ہمیں کل بھی اس عنوان پر شرف ملا تو یہ ہمارے لیے برکت کی بات ہے۔ سرکار سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہمیں نماز پڑھاتے، اور حالت سجدہ میں حضرت سرکار سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ابھی کم سن تھے وہ بھی حاضر ہوتے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک یا گردن مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آہستہ سے اوپر اٹھایا۔ جب نماز مکمل کر لی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس شہزادے سے اس انداز محبت سے پیش آتے ہیں کہ کسی اور سے ہم نے آپ کو ایسی شفقت و محبت کا اظہار فرماتے نہ دیکھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ روح کو تسکین دیتا ہے۔ اس کا پہلا جملہ ہی من کی دنیا میں ایک عجب آپ کہہ لیجئے کہ باد صبا کا جو ہے حسین جھونکا اندر کی دنیا میں آتا ہے اور قرار ملتا ہے۔ صحابہ کرام کی اس استفسار و عرض پر جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ میرا پھول ہے۔ سبحان اللہ الکریم، کیا بات رضا! امام احمد رضا کی نہ جانے اس وقت کیا وجدانی کیفیت ہوگی، اور اس گلشن کی خوشبو نے کیسے مشام دماغ کو معطر کیا ہوگا کہ امام جھوم کر کہہ اٹھے، کیا بات رضا! اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ فرمایا یہ میرا پھول ہے، اور بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ یہ سرداری لوگوں نے حضرت امام حسن کو نہیں دی، یہ سرداری کا اعلان خود حبیب خدا علیہ تحیت و ثنا نے ان کے بچپن شریف میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے گا۔ یہ پہلی حدیث جو ہے میں نے آپ کو سنائی، یہ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بھی نقل کی ہے اور مسند بزار کے اندر بھی یہ حدیث شریف ہے، اور جو اب آپ کو سنا رہا ہوں یہ بھی حضرت امام نے نقل کی ہے۔ حضرت سیدنا عدی بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا برآ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے دیکھا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن مجتبیٰ کو مبارک کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، اور سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس حالت میں ارشاد فرما رہے تھے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسن سے بھی محبت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا سے محبت کی کامل دلیل یہ ہے کہ بندے کے دل میں سرکار امام حسن کی محبت بھی ہو۔ یاد رہے اسی مضمون کی حدیث حضور سید الشہداء مظلوم کربلا سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات کے لیے بھی ہے، اور اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو اسے ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسین ابن علی سے بھی محبت کرے۔ آئیے تیسری حدیث پاک سماعت کیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں جب بھی سرکار سیدنا امام کریم امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک دن میں نے دیکھا کہ سرکار امام حسن دوڑتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی گود میں دوڑتے ہوئے آئے اور گود میں بیٹھ گئے، اور حضور علیہ السلام کی مقدس منور مطہر ریش اطہر میں اپنی جیسے بچے انگلیاں ڈالتے ہیں، سرکار اقدس علیہ السلام کی ریش مبارک میں انگلیاں ڈالنے لگ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسن کے منہ مبارک کو کھولا اور اپنی زبان حق ترجمان ان کے مبارک منہ میں ڈال دی، اور 3 مرتبہ میرے کریم نے فرمایا، اے اللہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ۔ سبحان اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند شریف کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کیا مقام ہے۔ میں اکثر اپنے خطابات میں عرض کیا کرتا ہوں، شہزادوں کا لفظ ان حسینوں پر جچتا ہے۔ کائنات میں کسی کو نہ ایسا پروٹوکول ملا، نہ ایسا اعزاز و شرف حاصل ہے، نہ کسی کے حصے میں کسی شہزادے کے حصے میں یہ مقدر آیا جو مقدر اور نصیبے ان 2 کریموں نے پائے ہیں۔ ایسا شرف کائنات میں کسی اور نگر اور کوچہ و گلی اور گھر میں نظر نہیں آتا۔ حضرت سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے دہن شریف میں حضور اپنی زبان عطا فرماتے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن جب حضور کی خدمت میں آتے تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر لبہائے شریفہ سے باہر نکالتے، تو جب وہ زبان اطہر، یہ حضرت امام حسن کو لبھانے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہوتا تھا۔ اب راوی کے لفظ سنیے، کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اپنی زبان حق ترجمان مبارک مقدس پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، تو جب وہ ہونٹ مبارک سے زبان شریف زبان اطہر مبارک باہر نکالتے تو وہ زبان اطہر کی حسین سرخی دیکھ کر حضرت امام حسن مسکرایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ الکریم۔ کبھی کندھوں پر بٹھایا جاتا ہے، کبھی گود میں بٹھایا جاتا ہے، کبھی حالت سجدہ میں سجدے کو طول دیا جاتا ہے، کبھی وہ حالت سجدہ میں پشت انور پر آ جاتے ہیں، کبھی وہ مقدس مطہر عالی مرتبت گردن مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں،
اور یہ کبھی زبان شریف کو مبارک مقدس ہونٹوں سے باہر نکال کر سرکار شہزادوں کو خوش کر رہے ہیں۔ یہی میں بات عرض کر رہا تھا، ایسا نصیب کسی کا ہے، ایسی شان کائنات میں کسی کی ہے کہ جن کے لبوں پہ مسکراہٹ لانے والے محبوب خدا ہوں، جن کو کھلانے والے ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو۔ ابن کثیر نے البدایہ میں اور دیگر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ ایک حدیث کے راوی حضور پرنور سرکار سیدنا امام حسن کریم رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کے لیے فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ حضور پرنور علیہ الصلاۃ والتسلیم رکوع مبارک میں ہوتے، نماز میں رکوع کے اندر ہوتے تو سرکار امام حسن آتے اور سرکار علیہ السلام کے دونوں مقدس قدمین شریفین کے بیچ میں سے گزر کے پیچھے جاتے اور پھر گھوم کر آتے اور پھر دونوں قدموں مبارک کے بیچ میں سے گزر کے جاتے۔ کیا شانیں پائی ہیں، کیا مقام اور مرتبے پائے ہیں ان پاک ذاتوں نے، کیا حضور علیہ السلام کے دربار سے ان کو محبت عطا ہوئی ہے، اور کیسی محبت اور پیار اور شفقت تھی حضور اقدس علیہ السلام کو ان کریموں کے ساتھ۔ اچھا، پھر یہ ایک مشہور حدیث ہے، بعض واعظین اس حدیث پاک کو حضور پر نور سید الشہداء مظلوم کربلا سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک سے منسوب کرتے ہیں، اور پھر بیچ میں وہ اپنی ذاتی چیزیں بھی ایڈ کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے 72 تسبیحات پڑھی، حالانکہ ایسی چیز کا حدیث پاک میں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اندر فرمایا، صحابی پاک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سجدہ فرمایا اور سجدے کو طول بخشا، معمول سے کہیں زیادہ طویل تھا وہ نماز کے اندر سجدہ۔ یہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں روح اقدس وجود پر نور سے ملائے اعلیٰ کی طرف نہ تشریف لے گئی ہو، چنانچہ اس کیفیت میں وہ فرماتے ہیں میں نے سجدے سے سر اٹھا کے تھوڑا سا جھانکا تو آقا کریم علیہ السلام حالت سجدہ ہی میں تھے، اور حضور کی پشت انور پر حضرت سرکار کریم امام حسن مجتبیٰ اپنی محبتوں کا اظہار اور حضور سے شفقتیں پا رہے تھے۔ نماز مکمل ہوئی، وجہ اقدس ہر وقت دید کے طلبگاروں کی طرف ہوا، تو پھر عرض گزار ہوئے آقا آج سجدے کو طول بخشا، حضور اس کا سبب کیا تھا؟ تو سنیے کیا حسین جواب ہے۔ میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا جب ہم سجدے میں تھے تو حسن آ گیا، وہ پشت انور پہ سوار ہو گیا، تو ہم نے چاہا کہ یہ اپنی خوشی پوری کر لے، یعنی جب اس کا من چاہے اتر جائے اب ہماری پشت انور سے تو ہم بھی سجدے سے سر اٹھا لیں گے۔ اللہ اللہ، اللہ کی نماز، اللہ کریم کے لیے سجدہ بھی حضور جان نور علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور حسن پاک آ گئے تو سجدے کو طول بخشا گیا کہ یہ آرام اپنی جو شوق سے آئے ہیں، جس خوشی کو پانے کے لیے آئے ہیں جو بچوں کی طبع میں ہوتی ہے، یہ پوری ہو جائے تو ہم بھی سجدے سے سر اٹھا لیں گے۔ یہ ذات ہے حضرت امام حسن کریم علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک ذات اقدس کی۔ بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جس جہت سے دیکھیے، جس اعتبار سے دیکھیے، ہر طرف فضیلت و منقبت کے وہ بلند مینار نظر آتے ہیں کہ جو آسمان کی بلندیوں کو بھی کراس کر جائیں۔ والدہ مخدومہ طیبہ طاہرہ کو دیکھیے، تمام مومنہ عورتوں کی سردار۔ والد اقدس حضور سرکار حیدر کرار کو دیکھیے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کا ذکر کرنا عبادت، اور جن کو حضور علیہ السلام نے سید العرب یعنی عرب کا سردار فرمایا۔ نانی جان پاک کو دیکھیے، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین مخدومۃ المسلمین حضرت کریمہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کریم کا ان کو سلام آتا ہے۔ اور پھر نانا جان کی بات کیجئے تو قلم ٹوٹ گئے جناب، کیا لکھیں کیا کہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی،
چپ ہو رہا ہے یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر جہت و اعتبار سے دیکھیے، خاندان دیکھیے بنو ہاشم، جبریل امین سدرہ نشین علیہ السلام نے سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کرم میں عرض کی، میرے کریم میں نے شرق و غرب کھنگال ڈالے، آپ جیسی ذات کوئی نہیں دیکھی اور بنو ہاشم جیسا خاندان نہیں دیکھا۔ تو خاندان کو دیکھیے، سبحان اللہ، ہاشمی خاندان کا چمکتا ہوا نیر تاباں ہے حضرت امام حسن کریم کی ذات پاک۔ سرکار امام حسن علی جد الکریم علیہ السلام کے تذکرے، جب عموماً ہم اسلاف کے تذکرے کرتے تو بتاتے ہیں فلاں استاد سے پڑھے، پھر آگے گئے، پھر فلاں جگہ پر مرید ہوئے۔ یہاں تو دنیا ہی جدا ہے جناب، تربیت کدا مخدومہ کائنات کی گود ہے، سکھانے والے ابھی ہم انشاءاللہ روایتیں پیش کریں گے، مولا مرتضیٰ کی ذات پاک ہے، شام و سحر محبوب کی گود میں گزر رہے ہیں، ہر طرف انوار کی بارش ہے، ہر طرف سلامتیاں اور تسلیم کی نچھاور ہے، ہر طرف خیر ہی خیر بکائے نور ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ کس کس گوشے کی بات کیجئے اور کس کس جہت کی بات کیجئے، ہر طرف بس یہی ہے کہ چپ ہو رہا ہے یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ وہی بات یہاں پر ہے کہ ہر جہت سے دیکھیے، تربیت میں ماں باپ کا ایک گہرا حصہ ہوتا ہے۔ آپ ہی سوچئے کہ جن کی تربیت حضور مخدومہ کریمہ اور مولا مشکل کشا کے آنگن میں ہوئی ہو، تربیتوں کے اثر کیا ہوں گے۔ پھر یہ بات ہے، ہم نے جو ایک ہماری تقریباً 2-3 نشستیں ہوئی تھی سلسلہ علم و ادب میں تربیت اولاد کے حوالے سے، تو وہاں پر کچھ چیزیں گزارش کی گئی تھی کہ ابتدا سے اولاد کو نیکی کی راہ پہ لانے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے ایک گٹی ہے، گڑتی دینا۔ سرکار سیدنا امام حسن کریم کو گٹی خود جان عالم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ پھر بچے کے کان میں اذان پڑھی جائے، حضرت امام حسن کریم کے کان میں اذان خود سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ پھر اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ دودھ کا اثر جو ہے وہ بچے کی طبیعت پر ہوتا ہے۔ حضرت مخدومہ کریمہ کی یہ برکت بھی حضرت سرکار امام حسن مجتبیٰ علی جد الکریم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ تو بھائی جناب، پھر میں آ کر کہوں گا، اگرچہ ہم اس مدحت کی دنیا میں اور منقبت کے گلستان میں قدم تو رکھ رہے ہیں، لیکن جدھر جاتے ہیں حیرت و استعجاب کی دنیا ہے، اور سوائے جو اینڈ ہے کہ سبحان اللہ، اس سے آگے کیا کہا جائے کہ فضیلتوں کے تاج، کائنات کی ہر فضیلت کے تاج ان پاک ذاتوں کے سروں پہ سجے ہوئے ہیں۔ اس چمنستان کرم کی کیا بات ہے اور کیا شان اور عظمت کا عالم ہے۔ مولا مرتضیٰ اور مخدومہ کریمہ کی تربیت کا جو اثر ہے اس کی ایک جھلک ملاحظہ کیجئے گا۔ حضرت حارث روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک دن اپنے شہزادہ اقدس حضور پر نور سرکار سیدنا ابو محمد حسن المجتبیٰ علی جد الکریم علیہ السلام سے چند چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ مولا علی نے سوالات پوچھے، سرکار امام حسن کریم نے جوابات پیش کیے۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹے، سچائی اور دیانت داری کیا ہے؟ حضرت امام اقدس نے عرض کی، ابا جان، راست روی بھلائی کے ذریعے برائی کو دور کرنے کا نام ہے۔ بھلائی کے ذریعے برائی کو دور کرنے کا نام راست روی ہے۔ سرکار مولا مرتضیٰ نے فرمایا، عزت و بلندی و مرتبہ، عزت و بلندی مرتبہ کس چیز میں ہے؟ عرض کی رشتہ داروں اور قبیلے والوں کے ساتھ بھلائی اور تعاون کرنے کے اندر۔ مولا مرتضیٰ نے فرمایا، مروت کیا ہے؟ عرض کی پاک دامنی اور مال کی اصلاح و درستی۔ پاک دامنی کیا ہے؟ عرض کیا کہ فرمایا مروت کیا ہے؟ عرض کی پاک دامنی اور مال کی اصلاح و درستی۔ ارشاد فرمایا، شفقت و مہربانی کس میں ہے؟ امام حسن نے عرض کی، قناعت اختیار کرنے اور کسی کو حقیر و ذلیل نہ جاننے میں۔ آپ نے فرمایا، بیٹا بتاؤ ملامت کیا ہے؟ عرض کی، خود کو محفوظ رکھنا اور دوسرے کو ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ فرمایا، ملامت کس چیز کا نام ہے؟ عرض کی کہ
خود کو محفوظ رکھنا اور دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا یہ ملامت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سخاوت کیا ہے؟ سرکار امام حسن پاک نے عرض کی تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچ کرنا۔ سخاوت صرف مالداری کا تقاضا نہیں کرتی، امام حسن کے نصاب میں سخاوت یہ ہے کہ تنگ دستی ہو تو تب بھی کرے اور خوشحال ہو تو تب بھی کرے۔ مولا کائنات نے فرمایا بیٹے بتاؤ بخل یعنی کنجوسی کیا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے عرض کی جو پاس موجود ہو اسے باعث عزت سمجھنا اور جسے خرچ کر دیا اسے ضائع خیال کرنا، یعنی میرے پاس مال ہے بس یہ پاس رہنا چاہیے، او ہو اتنا خرچ ہو گیا اس پہ پریشان ہونا، یہ بخل ہے۔ فرما بھائی چارہ کیا ہے؟ حضرت امام کریم نے عرض کی خوشحالی اور مصیبت و پریشانی میں غم گساری کرنا، خوشحالی میں بھی، مصیبت میں بھی، پریشانی میں بھی غم گساری کرنا۔ فرما بیٹے بتاؤ بزدلی کیا ہے؟ امام حسن نے عرض کی دوست پر جرت مندی کا مظاہرہ کرنا اور دشمن سے بھاگنا، یعنی جو اپنے تعلق والا ہو اس پر دھونس رکھنا اور جب دشمن سے مقابلہ ہو تو بزدل بن کے بھاگ جانا، یہ بزدلی ہے۔ فرما غنیمت کیا ہے؟ تو سرکار امام حسن نے عرض کی تقوی و پرہیزگاری میں رغبت رکھنا اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا ہی خوشگوار غنیمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ حلم، تحمل، بردباری کیا ہے؟ حضرت امام حسن نے عرض کی غصہ پی جانا اور نفس کو قابو میں رکھنا۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا بتاؤ تونگری کیا ہے؟ یہ مالداری خوشحالی، تونگری کیا ہے؟ حضرت امام کریم نے عرض کی اللہ کریم نے جو مقدر میں لکھ دیا نفس کا اس پر راضی رہنا اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، اور اصل تونگری تو نفس کا غنی ہونا ہے، اندر سے بندہ تونگر ہوتا ہے کہ چیزوں سے بے نیاز ہو جائے۔ مولا کائنات نے امام حسن سے فرمایا بتاؤ کہ فقر کیا ہے؟ عرض کی نفس کا ہر چیز کے معاملے میں حریص ہونا، ہر چیز کی حرص اور طمع رہنا، یہ فقر ہے کہ یہ کنگال پنا ایسا ہے کہ ایک چیز مل بھی گئی تو اگلی طلب جو ہوتی ہے اس پہ وہ یہی کہتا ہو میں تو لٹ گیا، مجھے تو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی، میرے پلے تو کچھ نہیں ہے۔ تو امام پاک نے فقر کس کو کہا؟ ہر چیز کے معاملے میں نفس کا حریص ہونا۔ مولا کائنات نے فرمایا شہزادے بتاؤ بہادری کیا ہے؟ سرکار امام حسن پاک نے عرض کی سخت لڑائی کے وقت طاقت کا مظاہرہ کرنا اور طاقتوروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، یہ بہادری ہے۔ مولا مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا ذلت کس چیز میں ہے؟ ذلت کس چیز میں ہے؟ امام حسن کریم نے عرض کی سچائی کا سامنا کرتے وقت گھبرا جانے میں، سچائی کا سامنا کرتے وقت گھبرا جانا یہ ذلت ہے۔ سرکار مولا کائنات نے فرمایا یہ بتاؤ کہ عاجزی اور بے بسی کی علامت کیا ہے؟ سرکار مولا حسن کریم نے عرض کی داڑھی کے ساتھ کھیلنا اور گفتگو کے دوران کثرت سے تھو تھو کرنا، یہ عاجزی اور بے بسی کی علامت ہے۔ حضور امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سرکار امام حسن سے فرمایا بتاؤ دلیری کس میں ہے؟ امام حسن کریم نے عرض کی ہم پلہ لوگوں کی موافقت کرنے میں۔ ارشاد فرمایا بتاؤ تکلیف اور مشقت کیا ہے؟ سرکار امام حسن پاک نے عرض کی فضول گفتگو کرنا۔ مولا مرتضیٰ نے فرمایا بتاؤ بزرگی کیا ہے؟ امام حسن پاک نے عرض کی نقصان کرنے والے کو کچھ عطا کرنا اور قصوروار کو معاف کر دینا، یہ بزرگی ہے۔ حضور مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ عقل کیا ہے؟ امام حسن پاک نے عرض کی حاصل شدہ کو یاد رکھنا، یہ عقل ہے۔ حیدر کرار شیر خدا نے فرمایا بتاؤ کہ جہالت کیا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے عرض کی دشمن کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرنا۔ مولا کائنات نے فرمایا بتاؤ رفعت و بلندی کس چیز میں ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے عرض کی نیکی کرنے میں اور برائی چھوڑ دینے میں۔ سرکار حیدر پاک نے فرمایا بتاؤ احتیاط کس میں ہے؟ سرکار امام حسن مجتبیٰ نے عرض کی بردباری اختیار کرنے اور حاکموں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے میں۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ بے وقوفی کیا ہے؟ تو سرکار امام حسن کریم نے عرض کی
کم ظرف لوگوں کی اتباع کرنا اور گمراہوں کی صحبت اختیار کرنا۔ مولا کائنات نے فرما بتاؤ غفلت کیا ہے؟ سرکار امام حسن کریم نے عرض کی بزرگی چھوڑ کر برائی کی پیروی کرنا۔ سرکار مولا مرتضیٰ نے پھر پوچھا بتاؤ محرومی کیا ہے؟ تو سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے عرض کی حصہ ملنے پر انکار کر دینا۔ شیر خدا نے فرمایا بیٹا بتاؤ سردار کون ہے؟ تو جنتی جوانوں کے سردار نے عرض کی جو اپنے مال کے معاملے میں بے فکر اور عزت کے معاملے میں لاپرواہ ہو، اگر برا بھلا کہا جائے تو جواب نہ دے اور خاندان کے معاملہ میں غمگین و پریشان رہتا ہو۔ حضرت امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ سن کر فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جہالت سے زیادہ فقر کوئی نہیں اور عقل سے بڑھ کر مال کوئی نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو تربیتیں ہیں اس انداز پر حضرت امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ وابستہ تھی۔ یہ جو سوال و جواب ہوئے ہیں اس کے بارے میں بزرگان دین نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ راہ حق پر چلنا چاہتا ہے تو یہ جو مولا مرتضیٰ کے سوال سرکار امام حسن مجتبیٰ کے جوابات ہیں ان کو محفوظ کر لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے تو وہ زیادہ حق پر گامزن ہوگا اور نجات اس کا مقدر ہوگی اور دنیا اور آخرت جو ہے اس کی بہتر ہو جائے گی۔ گرامی کا حضرات یہ مولا مرتضیٰ کا فیضان علم ہے، فیضان نظر ہے، تربیت ہے، اس آستان عرش نشان کی تربیتوں کے اثرات ہیں جو آپ نے ابھی حضرت امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم وعلیہ الصلوۃ والسلام کے جوابات سنے۔ خود امام حسن پاک بھی آگے اولاد کی تربیت فرماتے اور یہ انہوں نے اپنے والد اقدس حضور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سیکھا ہوا عمل تھا۔ روایت میں ہے کہ طبقات کے اندر کہ حضرت سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم وعلیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کو بلاتے اور پھر ان کی تربیت فرماتے اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کو، اور فرمایا کرتے تھے اے میرے بیٹوں اور بھتیجوں تم آج چھوٹے ہو، ان قریب تم بڑے ہو جاؤ گے، اس لیے علم کو سیکھو۔ آپ غور کیجئے کیا حسین تربیت ہے، اے میرے بیٹوں اور بھتیجوں تم آج چھوٹے ہو ان قریب بڑے ہو جاؤ گے، اس لیے علم کو سیکھو۔ تم میں سے جو یاد کر لینے یا روایت کرنے سے قاصر ہو، یعنی جو سیکھا ہے اس کو یاد نہ رہتا ہو تو وہ لکھ کر اپنے گھر میں رکھے۔ یہ ایک روایت کے اندر بھی حکم دیا گیا ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو۔ اولیاء کرام کے ملفوظات کی جو کتابیں ملتی ہیں وہ بھی اسی بات کی عکاس ہیں کہ ان کے مریدوں نے اپنے مشائخ کی مجلسوں میں بیان کردہ جو ان کے ارشادات ہوتے تھے، ملفوظات ہوتے تھے، وہ ان کو لکھ لیتے تھے۔ تو حضرت امام حسن پاک نے ایک چیز یہ بیان کی کہ چھوٹی عمر ہے ابھی سے علم سیکھو پھر بڑے ہو جاؤ گے، اور جو قاصر ہے کہ وہ کہتا جی میں تو سنتا تو ہوں پڑھتا تو مجھے یاد نہیں رہتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹڈی اور تحصیل علم کو روک دے، بلکہ اس کے لیے اگلا حل آپ نے بیان کیا کہ اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا جہاں بے شمار خوبیاں تھیں وہاں آپ کے تذکرے میں یہ بات موجود ہے کہ آپ قادر الکلام خطیب تھے، آپ کی گفتگو میں ایسی حسن اور رعنائی تھی۔ امام سیوطی نے اس کو لکھا تاریخ الخلفاء کے اندر کہ جب سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم واعظ فرماتے تھے تو سامعین کا دل چاہتا تھا کہ بس وقت ٹھہر جائے، محبوب کا جگر پارا اپنے میٹھے بول بخشتا رہے اور کاش کے بزم والا میں ہی ساری زندگی گزر جائے۔ اس قدر حسن تھا، ایسا رب نے آپ کی زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت کے سمندر جاری کیے تھے۔ آپ ہی بتلائیے
خاک مدینہ شفا بخش دیتی ہے، زمزم پیا جائے شفا کی نیت سے تو زبان کی لکنتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو جنہوں نے حضور علیہ السلام کی مبارک زبان شریف کو چوسا ہو، وہاں فصاحت و بلاغت کیا، کس عروج کی ہوگی، اور اس کلام کی حسن و رعنائی کی کیفیت یقیناً ہم اپنے لفظوں کے احاطے میں نہیں لا سکتے۔ یہ جو قادر الکلامی تھی، یہ جو واعظ کا حسین انداز تھا، یہ جو آپ کے خطبات کے اندر ایک رعنائی تھی، یہ کس کی ٹریننگ کا حصہ تھا؟ یہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تربیت تھی۔ ایک دن سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سرکار سیدنا امام عالی مرتبت حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے بیٹے حسن، کھڑے ہو جاؤ اور تقریر کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آپ غور کیجئے، مولا مرتضیٰ امام حسن سے فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ اور تقریر کرو۔ عرض کیا، میرے والد مہربان، میں آپ کے سامنے تقریر کر نہ پاؤں گا۔ یعنی یہ ایک جھجک ہوتی ہے کہ بڑے جب سامنے ہوں تو کھل کر بات نہیں ہو پاتی۔ عرض کی، میں آپ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ تو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کا حل کیا نکالا؟ سرکار حیدر کرار وہاں سے اٹھ کے ایسی جگہ جلوہ گر ہو گئے کہ سامنے تو نظر نہ آتے تھے، لیکن آپ حضرت امام حسن پاک کا خطاب جو تھا اس کو سن رہے تھے، آواز آ رہی تھی۔ چنانچہ حضرت امام عرش مقام سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جد الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حمد و ثنا کے بعد بڑا ہی جاندار خطاب فرمایا۔ اور جب آپ یہ واز کر چکے تو اب آگے دیکھنا نا جی کہ سند کیا ملتی ہے۔ تو حضور امیر المومنین امام الواصلین سرکار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے شہزادے کا، اپنے سجادہ نشین کا، اپنے نائب اکبر کا، حضرت امام حسن کا واز سن کر، خطاب سن کر آپ نے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ پڑھی جو سورہ آل عمران کی 34 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، ذُرِّيَّةً بَعْدُهَا مِن بَعْدِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس کا مفہومی آسان ترجمہ یہ ہے، سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ تو یہ فصاحت و بلاغت ورثے میں ملی اور ٹریننگ مولا کائنات کی تھی، تربیت حضور شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تھی۔ غور فرمائیے اور مزید غور فرمائیے کہ جن کے استاد مولا علی ہوں، والد تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس شعبے کے اندر استاد بھی شیر خدا ہوں، کہ جن کو سید العالمین علیہ السلام کے دربار سے یہ سند ملی ہو، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ہم علم کا شہر ہیں، علی اس کا دروازہ ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم حکمت کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو اس سے ہم غلامان امام حسن کو سبق کیا ملا کہ جس طرح وہ بیٹوں اور بھتیجوں کو تربیت فرماتے تھے، مولا علی اپنے بچوں کی تربیت فرماتے تھے، باپوں نے اس تربیت والے چیپٹر کو اپنی کتاب زندگی سے نکال دیا ہے۔ یہ چیپٹر کلوز کر دیا گیا ہے کہ دینی امور کے اندر تربیت کی جائے۔ یاد رہے کہ جب لفظ دین بولا جاتا ہے تو دین دنیا سے جدا نہیں ہے۔ ہماری اولادیں کل معاشرے کی دنیا کے مختلف شعبوں کا حصہ ہوں گی، تو جب تربیت درست ہوگی، اصلاح ہوگی، ان کو اچھے برے کی تمیز سکھا دی گئی ہوگی، تو جب ہم دین کی تعلیم کہتے ہیں تو دین دنیا سے الگ نہیں ہے۔ دنیا ہی تو سنوارتا ہے دین، دنیا حسن معاشرت ہی تو دین بخشتا ہے۔ تو حضور مولا کائنات کی تربیت سرکار امام حسن مجتبیٰ کی ذات بابرکات کے اندر جھلکتی تھی۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اس آنگن میں آنکھ کھولی کہ جہاں سجدوں کی بہار ہوتی تھی۔ وہ خود اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ کریمہ صالحہ راکعہ ساجدہ کاملہ حضرت سیدتنا بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کی ذات عالی جناب کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت والدہ کریمہ جو ہیں وہ گھر کا کام بھی کرتی
اور رات عبادت میں گزار دیتی. اور بلکہ شیخ محقق علیہ رحمت نے اس کو نقل کیا. حضرت امام کریم خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور والدہ ماجدہ سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا آپ جب دعا فرماتی تھیں تو امت پہ رحمت کی دعا، امت پہ کرم کی دعا، امت کی مغفرت کی دعا، امت کی اصلاح اور خیر کی دعا ہوتی. تو حضرت امام حسن پاک نے عرض کی کہ آپ امت کے لیے اور دیگر خاندان کے لیے دعا فرماتی ہیں، لیکن آپ کی دعاؤں میں کبھی ہم نظر نہیں آئے کہ ان دعاؤں میں کبھی گھر کی بات بھی ہو. تو حضرت مخدومہ کریمہ نے کیا جواب دیا؟ اب یہاں پر بھی میرے پاس لفظ کیا ہیں کہ میں اس عالی جناب کے علم و فضل کو اپنے لفظوں کی تکڑی میں تول سکوں. آپ نے ارشاد فرما بیٹا پہلا حق پڑوسیوں کا ہوتا ہے، اپنی باری بعد میں آتی ہے. تو جس گھر کے اندر سجدوں کی بہار ہو، جس گھر کے اندر عبادت کا حسن دیواروں سے چھلکتا ہو. خود مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روزانہ 2 قرآن پڑھتے تھے. پھر جب اپنے نانا کریم کے حضور مل رہے ہیں تو کہاں مل رہے ہیں؟ کبھی ممبر پہ، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی تسبیحات میں. تو دیکھیے ہر طرف عبادت ہی عبادت، حسن بندگی، مولا کی یاد. اس پر بہار اور پر نور فضا میں حضرت امام حسن کریم کی مبارک آنکھیں کھلی ہیں. پھر آپ کی ذات میں ذوق عبادت کیسا ہوگا؟ حسن عبادت کا عالم اور کیفیت کیا ہوگی؟ سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ و تسلیم کی جو ذات پاک ہے، آپ کے تقوی اور طہارت کی جو گواہیاں ہیں وہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک زبانوں پر موجود تھیں. آپ کے تقوی و طہارت کو بطور ضرب المثل بیان کیا جاتا تھا. سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے اندر جو خشیت الہی کا جذبہ تھا، اللہ فرماتا ہے نا کہ اللہ کریم سے جو ڈرنے والے ہیں وہ علم والے ہیں، جن کو مالک کی ذات کی معرفت نصیب ہوتی ہے انہیں مالک کی محبت کے ساتھ مالک کے دربار کا خوف بھی نصیب ہوتا ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ علی جد الکریم و علیہ الصلاۃ و تسلیم کے لیے یہ بات منقول ہے کہ جب آپ وضو فرماتے تو آپ کا رنگ مبارک بدل جاتا، زردی آ جاتی. تو اس سلسلے میں کسی نے آپ سے پوچھا، اے شہزادہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ماجرا کیا ہے کہ آپ وضو فرماتے ہیں تو رنگ اقدس میں واضح طور پہ تبدیلی نظر آتی ہے؟ امام پاک کا جواب سنیے. کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حضور امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو عرش والے کے حضور یعنی عرش والے مالک کے دربار میں جانے کا ارادہ کرے اس کا رنگ بدل جانا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ معرفت کی بات ہے جناب، معرفت، پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعرفون. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یعرفون ہے، یعنی کہ معنی اس کا یہ بنتا ہے، مقصد اس کا یہ بنتا ہے کہ وہ رب کی پہچان حاصل کرے. تو امام باغ فرماتے ہیں تم تعجب کر رہے ہو جو عرشوں کے مالک کے حضور سجدہ ریزی کے لیے اس کی پہلے زینے پہ قدم رکھ رہا ہے طہارت کی دنیا میں کہ وہ وضو کر رہا ہے، تو جس نے عرشوں کے مالک کے حضور حاضری دینی ہے اس کا رنگ بدل جانا چاہیے. ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما سے زیادہ اللہ کریم سے ڈرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. یہ ابن سعد کا اپنا مشاہدہ ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبادت کے جو معمولات تھے اس کی ایک جھلک ملاحظہ کیجئے. آپ مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ پر تشریف فرما رہتے اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا. پھر آپ کے پاس مختلف قسم کے جو لوگ تھے وہ حاضر ہوتے، آپ سے اپنے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کرتے. وہ ان کی باطنی امور کی پریشانیاں ہوں یا ان کے ظاہری امور کی پریشانیاں ہوں، وہ حضور پر نور امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کرتے.
سرکار امام حسن علم کے گوہر لٹاتے، ان کے ظاہر و باطن کی اصلاح اور تربیت فرماتے۔ صرف ایک سادہ سا سوال ہے کہ آج پیران طریقت کی زندگیاں، جس گھر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، جس گھر سے پیری چلی ہے، آج سجادہ نشینوں کی زندگیاں مولا علی کے سجادہ نشین کے رنگ میں رنگی ہوئی کیوں نظر نہیں آتی؟ بڑی معذرت کے ساتھ عرض گزار ہوں، میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے، آپ اولیاء کے تذکرے پڑھ لیجئے، اولیاء مسجدوں میں ملے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اور لوگوں کو مالک کے در پہ جھکاتے ہوئے ملے ہیں۔ تو امام حسن پاک فجر پڑھ کے وہیں تشریف فرما رہتے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے، اور جب سورج بلند ہو جاتا نوافل پڑھتے، اور پھر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے مسائل دریافت کرتے، اور جب وہ اپنی حاجات، ضروریات اور معاملات حضور امام کریم سے عرض کر چکتے تو پھر ان سے فراغت پر حضرت امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اٹھتے، اور پھر یہ بھی دیکھیے کیا سعادت مندانہ انداز ہے کہ پھر آپ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے پاس تشریف لے جاتے، اور پھر ایک ایک ام المومنین کو خود جا کر سلام فرماتے، اور ان میں سے اکثر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ امہات پھر امہات المومنین کو بھی جب شبیہ رسول کی زیارت جو ہوتی تھی، اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے ماغتے پھول کو دیکھتے تھیں، تو جناب آج ہم ان کی چوکھٹ کے سگوں کو ان کے نام سن کر الحمدللہ سرور ملتا ہے، تو جب امہات المومنین محبوب کی تصویر کو، محبوب کے عکس جمیل کو، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اس شہزادی کے شہزادوں کو دیکھتے کہ جن کو فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو ان کو کیا راحت ملتی ہوگی۔ اور پھر امہات المومنین بھی بڑی محبت اور شفقت کا حضرت امام حسن کریم سے اظہار فرماتی، آپ کو تحائف دیے جاتے، اور پھر یوں آپ امہات پاک سے، یہ روزانہ نہیں اکثر ایسا ہوتا کہ امہات حضرت امام حسن پاک کو تحائف دیا کرتی، اور پھر امام پاک ان کو سلام فرما کے گھر کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو حضرت امام حسن کا معمول پاک تھا کہ فجر پڑھ کے وہیں تشریف فرما ہوتے، اس پر ایک حدیث پاک سماعت فرما لیجئے گا، مسند احمد کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ جانا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی باوضو اپنی نماز کی جگہ میں جاؤں سے نماز پڑھی ہے، جب تک رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں فرشتے اللہ کے دربار میں؟ وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، یا اللہ تو اس پہ رحم فرما۔ تو یہ مطلب کہ فضیلت ہے اس عمل مبارک کی جو حضرت سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ السلام کی ذات میں نظر آتا ہے۔ ہم غلامان امام حسن کو یہاں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ فجر کے فوری بعد سونے کا معمول نہ بنایا جائے، الا یہ کہ کوئی مسافر تھکا ماندہ، اب اس کو کنٹرول و ضبط ہی نہیں ہے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اصول اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ وقت جو صبح کا وقت ہے فجر کے بعد، یہ برکت کا وقت ہے۔ آپ چند دن پہلے ایک سلسلے میں حدیث سن چکے کہ نبی پاک علیہ السلام نے، اور آداب سفر میں ہم نے بیان کیا کہ دعا فرمائی یا اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ تو لہٰذا یہ تسبیحات کا وقت ہے، ذکر الہی کا وقت ہے۔ اس وقت بعض روایتوں کے مطابق رزق تقسیم ہوتا ہے، تو یہ ان امور کے اندر مطلب کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن کے غلام ہیں ان کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں۔ پتہ بھی نہیں چلا جناب، اور 50 منٹ ہو گئے، کیا لذت ہے ان پاکوں کے ذکر کے اندر، اور کیا لطف و سرور ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل کل بھی ہم ذکر کریں گے حضور پر نور امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے معمولات، آپ کا جو تحمل اور بردباری تھی، آپ کا جو حسن اخلاق تھا، آپ کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، آپ نے کتنے حج کیے، پیدل کتنے کیے، اور پیدل حج کرنے کا سبب کیا تھا، اور اس کے علاوہ حضرت امام پاک کی سخاوت اور سخاوت کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم دوسرے حصے میں حضرت امام اقدس سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذکر کی برکتیں حاصل کریں گے۔ آج